بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پھنسانے کی سازش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے لگے ہیں، اس کے باوجود بھی راہ فرار اختیار کی اور وہاں سے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھول دیے. آپ آگے بڑھتے گئے، دروازے کھلتے گئے. انسان کو ایسی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، راہ فرار اختیار کر لینا چاہیے، جہاں تک اس کے بس میں ہے وہاں تک کر لینا چاہیے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا چاہیے. بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے اہل و عیال پر وبال آنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر پاکیزہ رہے، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں پاکیزہ زندگی گزارے. تو مجھے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مجھے خود کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی، چونکہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الزنا یقرض المؤمن، زنا ایک قرض ہے. ایک مرد یہ کام کرتا ہے، اس کے خاندان کو یہ قرض چکانا پڑتا ہے. ایک بدترین عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، کہ زنا مت کرو. اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جو اس کے اسباب ہیں قریب ہونے کے، وہ اسباب کو کاٹ دو. جب سبب کٹے گا تو انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. ایک بہت باریک نقطہ ہے. آج کے دور کے اعتبار سے جو کہ انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر کا دور ہے، انسان جب کسی سے بات چیت کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں ایسے نبی تھے جو براہ راست اللہ سے بات چیت کرتے تھے. اس لیے ان کو کہا گیا کلیم اللہ، اللہ سے بات چیت کرنے والے. انہوں نے اللہ کے سامنے پر اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے دیکھنا ہے، آپ سے ملنا ہے، آپ کو مجھے دیکھنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اس سرزمین پر رہتے ہوئے یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اس سرزمین پر رہتے ہوئے مجھے دیکھ سکو۔ علماء نے ایک بہت باریک نقطہ لکھا ہے کہ حضرت سارے نبیوں میں سے کسی نبی نے نہیں کہا دنیا میں کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، میری ملاقات کرنی ہے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ملاقات کروانی تھی، آپ کو دیدار کرانا تھا، تو اللہ نے ساتوں آسمان کی سیر کرا دی اور اپنے پاس بلا کر دیدار کروایا۔ لیکن زمین پر رہتے ہوئے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی نبی نے یہ خواہش ظاہر نہیں فرمائی کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے۔ یہ کیا ذریعہ بن گیا؟ فرمایا انسان پہلے بات کرتا ہے، انٹر کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا اور نیٹ کے معنی آتے ہیں جال کے، یعنی جال میں داخل ہونا اور پھنسنا، جس کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ اب انسان بات چیت کر رہا ہے دور دور سے، میسج پہ بات کرے، اور تھوڑے دن کے بعد جب بات کرتے 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 بات یہاں تک بڑھی کہ ہم بہت دنوں سے بات ہی کر رہے ہیں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات ہی کر رہے تھے بہت دن، اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ تو تھوڑے دن کے بعد بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت دن سے دور دور سے باتیں کر رہے ہیں، اب ہمیں ملنا چاہیے۔ سمجھ رہے نہیں اس نقطے کو؟ ایک بہت باریک نقطہ بیان ہے۔ تو یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو سبب ہے، اس سبب کو کاٹ دیا ہے قرآن نے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو کاٹ دو، تو وہاں تک پہنچنے کے سارے راستے تمہارے ٹوٹ جائیں گے، ساری دیواریں جو درمیان میں تمہارے لیے راستے کھلیں گے اور راستے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ ایک سونار ہے، سونے کی چوڑیاں بیچتا ہے بازار میں۔ ایک دن بازار میں گیا تو غلام کے خرید و فروخت کا دور تھا، ایک خوبصورت بچہ اور غلام ملا، اس کو خرید لیا، گھر میں لایا، اپنے بیوی کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ اس گھر کو اچھا ہے، ہمارے گھر کا کام کرے گا، ہمارا غلام۔ بہت عرصہ گزر گیا، وہ بچہ نوجوان ہو گیا، اس کا کام ایک ہی تھا کہ بازار جائے اور گھر کا سودا لا کر دے۔ ایک دن سودا لے کر آیا اور سودے کی جو تھیلی تھی تو اپنے گھر کے مالکن کے ہاتھ میں، ملکہ کے ہاتھ میں تھیلی تھما دی، اور جیسے تھیلی دی تو تھوڑا سا اس کا ہاتھ دبا دیا۔ اب عورت، اس زمانے کی عورتیں ایسی نہیں تھی کہ بھئی سامنے والا اگر کوئی حرکت کرے تو مسکرا کر دے گے اس کو۔ اس زمانے کی عورتیں تو چیخیں نکالتی تھیں، اکیلے میں بھی اپنی عزت کو بچایا کرتی۔ اس عورت کی چیخ نکل گئی اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور گھر میں ماتم، نہ چولہا سلگا، نہ کھانا بنایا، نہ گھر کی صاف صفائی ہوئی، وہ تھیلی جہاں پڑی تھی وہیں پڑی تھی۔ جب شوہر رات کے وقت میں گھر آیا تو اٹھی اور گلے پڑ کر چیخ مار کر رونے لگا۔ تو اس زمانے کے شوہر بھی ایسے تھے ماشاءاللہ۔ تو بولے کیا ہوا؟ تو کہا کہ جس بچے کو ہم نے اپنا غلام بنا کر رکھا، جس کے اوپر ہم نے اتنے احسانات کیے تھے، آج اس ناہنجار نے میرے اوپر اپنی نظر بگاڑ دی اور میرے ہاتھ کو دبا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے میرے اوپر اپنی نظر بگاڑ دی۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، تو اب اس کے شوہر کی چیخ نکل گئی، کہا غلطی اس کی نہیں، غلطی میری۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ تو اس نے وقت بتا دیا کہ اتنے بجے۔ کہا ٹھیک اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے، کیونکہ سونے کا کاروبار کرتا تھا، تو 2 عورتیں میرے دکان پر سونے کی چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی، اور میں نے ان کو سونے کی چوڑیاں لے لی، اور اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاتھ سے مجھے چوڑی پہنا دو، تو میں نے چوڑی اس کو پہنانا شروع کر دی، تو اس کا ہاتھ مجھے ذرا خوبصورت سا لگا، تو میں نے چوڑی پہناتے پہناتے اس کے ہاتھ کو دبا دیا۔ وہاں دبانے کا اثر میرے گھر میں آ گیا کہ میرے گھر کا غلام میرے عورت کا ہاتھ دبانے والا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ تم باہر جو بال کرنا ہے کرو، وہ بال تمہارے گھر پر آنا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اسے کوئی ڈال نہیں سکتا ہے۔ اللہ یہ کہ آپ توبہ کر لیں، اللہ سے سچے دل سے مانگ لیں
تو بات اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان کیا نا کہ الزنا یقرض المؤمن، تو باہر زنا کرے گا اس کا قرض تیرے بیٹی کو چکانا ہوگا، تیرے بیوی کو چکانا ہوگا، تیری بہن کو چکانا ہوگا، وہ قرض ہے تو چکانا ہوگا۔ تو انسان کے بچنے کے لیے ایک ذریعہ بہت بڑا ہے، جیسے اور ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو پاک دامن رکھو تو آپ کا پورا گھر پاک دامن رہے گا اور پورا خاندان پاک دامن رہے گا۔ حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجھے پتا ہے یہ تو حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزن الزانی ایمانھا کالظلہ، فرمایا کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے نا اس وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ فرمایا اس کا جو ایمان ہے نا وہ نکل جاتا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکتا ہے، کیونکہ ایمان غیرت والا ہے، ایسے وقت میں اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس حال میں جو زنا کر رہا ہے نا اس حال میں وہ بے ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کفر کی حالت میں ہے، سمجھ لو موٹی زبان میں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس وقت میں موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا تو چلا گیا تو کس حال میں گیا ہے؟ بولو اپنی زبان سے، بے ایمانی کی حالت میں گیا، کفر کی حالت میں گیا، نہ توبہ کی، ایسے حال میں فرمایا جب لا یزن الزانی، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو فرمایا ایمانھا کالظلہ، ایمان نکل کر زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جب بندہ اس گندے کام سے فارغ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا جو حال ہے وہ تو بے ایمانی کا حال ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حال میں موت آ گئی تو چلا گیا دنیا سے، کس حال میں گیا؟ آپ کے یہاں لاکھ لوگ نماز جنازہ پڑھے، آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو آپ دنیا کے رجسٹر میں مسلمان ہو، اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہو۔ پھر حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تجھے پتا ہے کہ جس گھر کے اندر تو یہ حرکت کر رہا ہے، جس گھر کے اندر، فرمایا وہاں سے 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، کتنے ہو گئے؟ 160 160 مکان تک تیری نحوست جاتی ہے اور 40 دن تک اللہ کی لعنت وہاں پر رسا۔ ایک گھر میں ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے اور بیچارے اطراف میں رہنے والے سارے اللہ کے لعنت کے لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہے نا، برباد ہے، اس کی بنیاد وجہ آپ تلاش کیجیے، آپ کو ملے گی۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، گھر میں کھانا اچھا بنتا ہے لیکن کھانے کا دل نہیں ہو رہا ہے، گھر میں جاتا ہوں تو بیوی جھگڑے کرنے پر تلتی ہے، بچے نافرمان بن رہے ہیں۔ فرمایا اس کی بنیادی وجہ کہ ایک بندہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور 160 مکان والے اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ بندہ اتنا تو سوچے کم سے کم کہ میری وجہ سے اتنے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، تیرے روزی کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ تو یہ بچنے کے ذرائع ہیں۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی انسان ہے۔ ایک چیز آپ دماغ میں بٹھائیں، جس سے غلطی ہوتی ہے وہ انسان ہے اور جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ فرشتہ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم اگر ہوگا، انسان ہوگا تو اس سے غلطی ہونا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، اللہ نے غلطی ان سے کروائی، یہ اصول ہے صحابہ کا، نبی سے نہیں کرا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا کام ہے۔ صحابہ سے غلطی کروائی، اس نے کروائی کہ اس کے بعد نبی سے ایسے کام اللہ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے شریعت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جیسا فجر کی نماز کا مسئلہ ہوا، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے اور اچانک تھکان لگ گئی، رات کا وقت ہو گیا، پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال کو ذمہ دار بنایا کہ بلال صبح میں اٹھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب سارے صحابہ کرام آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آرام فرما رہے تھے، سارے صحابہ آرام فرما، تو کچھ سامان باندھا ہوا تھا تو سامان وہاں رکھ کر حضرت بلال تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تو ٹیک لگانے میں حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ میری ذمہ داری ہے فجر میں اٹھانے کی، اللہ کے رسول نے مجھے ذمہ داری دی ہے، لیکن آنکھ لگ گئی۔
جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں نظر آئیں اور ایسی کرنیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر سورج بوسہ دے رہا تھا. تو حضرت بلال گھبرا گئے کہ اللہ نماز قضا ہو گئی. اللہ کے رسول نے مجھے ذمہ داری دی تھی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کو اٹھانے کی. گھبرا گئے کیا کروں, ڈر رہے تھے. یہ بھی پتا تھا کہ آقا بہت شفیق ہیں, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے قرآن میں صفت بیان کی ہے, بڑی پیار, امت سے پیار کرنے والے, سب سے پیار محبت کرنے والے. لیکن ڈر تھا کہ میری ذمہ داری تھی, یہ کیا ہو گیا. تو بہت ہمت سے حضرت ابوبکر کو پہلے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا کروں, اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا, میری ذمہ داری تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی کم تو نہیں تھے, اللہ نے کیا درجہ عطا فرمایا. حضرت ابوبکر نے اتنا کہا کہ اللہ کے رسول کو اٹھا دیتے ہیں, پوچھیں گے تو اتنا ہی کہنا ہے کہ جس خدا نے محمد کو سلایا اس خدا نے بلال کو بھی سلا دیا. اللہ. تو یہ جو عمل تھا اس سے شریعت کو کوئی قباحت نہیں آتی کہ بھئی نبی کی نماز قضا ہو گئی تو اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, نماز چھوٹ گئی تو اب اس نماز کو دوبارہ قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ کام, ایسے کام انبیاء کرام سے کروائے جس کی وجہ سے شریعت میں کوئی نقصان نہیں آتا. ایسے کام کہ بھئی زنا ہے, جھوٹ ہے یا کوئی اور ایسے معاملات ہیں, وہ صحابہ کرام سے ہوئے نہیں بلکہ کرائے گئے ہیں. اس لیے کرائے گئے کہ امت کو اس کے مسائل معلوم ہو جائے, امت کو اس کی سزا اور گناہ معلوم ہو جائے. تو ایک صحابیہ ہیں, ان سے غلطی ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے سنسار کر دیجیے, مجھے سزا دے دیجیے. اللہ کے رسول بچہ بعد میں آنا, اس کو حمل لے گیا. پھر اللہ کے رسول اب تو سزا دیجیے, یہ پیٹ میں میری نحوست پل رہی ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے, میں قبول کر رہی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جا بعد میں آنا. پھر آئی, اب وہ کتنی بے چین ہوگی, اس کے پیچھے کوئی سیکورٹی تو نہیں لگی تھی نا کہ وہ چل, نہیں, وہ خود سے آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کیا, کہا جب بچے کو جنم دے نا تب آنا. بچے کو لے کر آئی گود میں. اللہ کے رسول آپ تو سزا دے دو, بچے کو لے کر. اللہ کے رسول بچے کو کون پالے گا, جیسے تو دودھ پینا, اور یہ بچہ جب کھاتا ہو جائے تب آنا میرے پاس. پھر آئی. ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون بلا رہا تھا, ایمان تھا اندر جو پیچھے سے جھنجھوڑ رہا, جو تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ اس غلطی کی سزا کو دنیا ہی میں معاف کروا دو, اور آخرت کی سزا بڑی خطرناک ہے. ان کی نظر میں یہ چیز تھی. تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی کہ اللہ کے رسول اب تو دیکھو میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی کھاتا ہوگا, روٹی بھی کھاتا ہوگا, اب تو سزا دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سزا متعین فرمایا, کہا اس کو سنسار کر دو. سنسار کر دیا, مر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں. اس کے یہ بار بار جو آپ منع کر رہے تھے نا کہ جاؤ بعد میں آنا, بعد میں آنا, اللہ کے رسول کے واپس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ سمجھ گئے تھے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی ہے, اس کو شرمندہ کیا اپنے عمل کے اوپر, اس لیے آپ ٹال رہے تھے. لیکن اسلام کا جو قانون ہے سنسار کو تو کرنا ہی پڑے گا. تو ٹھیک ہے, اس کو سنسار کر دیا گیا, اس کا جنازہ چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں اس طرح چل رہے تھے, اپنے انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے, پیچھے کی ایڑیاں آپ کے اوپر تھی. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ایسا عمل دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چل رہے ہیں اپنی ایڑیاں اٹھا کر. صحابہ نے پوچھا کہ رسول آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ, اس نے اتنی توبہ کر لی. حضرت عمر کے زبان سے ایسا جملہ نکلا, کہا زانیہ ہے, اس نے زنا کیا. اللہ کے رسول آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے؟ حضرت عمر تو بڑے سخت تھے نا معاملے میں, وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ڈانٹا تھا, عمر ایسا نہیں کہا کرتے, اس نے جو توبہ کی ہے نا, اگر اس کی توبہ کو قبیلے بنو کلب کے جیسے بکریوں کا ان کے اندر سب سے زیادہ بکریاں تھیں, فرمایا سارے قبیلے کے اوپر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے نا, اللہ سارے قبیلے کو معاف فرما دے. اس نے ایسی توبہ اللہ کے سامنے کی. ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا, انہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر لانے والا نہیں تھا,
ان سے اگر غلطی ہو گئی، ان سے اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے اس طرح شرمندہ ہوگی۔ حدیث میں یہ بات بہت چونکانے والی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوجوان، بہت دھیان سے سن لیجیے اس بات کو، ایک نوجوان سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، ایک نوجوان کہ اللہ آج کے بعد میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میرا اللہ اس توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا 40 دن تک اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارے قبرستان والوں کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ، یہ میرے اللہ کی شان قریب نہیں، میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہماری توبہ تو ایسی کہ صبح میں توبہ کی، پھر شام میں کر لیا واپس، پھر شام میں توبہ کی، پھر صبح میں گناہ کر لیا، پھر صبح میں توبہ کر لی، شام میں واپس ہو جائے۔ ہم کوئی بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے، جو اللہ نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا ایسا کسی امت کو نہیں نوازا تھا۔ ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے تھے انہیں پیاس لگتی تھی، ہم کہتے ہیں اللہ پیاس لگی ہے تو وہیں سے زمین سے پانی کے چشمے نکلا کرتے تھے۔ جب وہ زمین پر چلتے تھے کہتے ہیں اللہ بھوک لگی ہے، آسمان سے دسترخوان اترتا تھا جس کو من و سلوا کہا گیا۔ وہ جب زمین پر چلتے تھے سورج اپنی تپش سے انہیں ستاتا تھا اور سورج گرمی پھینکتا تھا، اللہ سے کہتے کہ اللہ سورج بہت گرمی دے رہا ہے، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ابر سایہ کر لیتا تھا۔ اتنی پیاری امت تھی، لیکن جب وہ بغاوت پر اتر آئی، جب نافرمانی پر اتر آئی، کافروں سے خلط ملط ہو گئے اور عیاشی پر اتر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حال کر کے رکھا کہ 4 بڑے بڑے بادشاہوں سے انہیں رگڑا، سکندر کے ہاتھ سے رگڑا، رومنس کے ہاتھ سے رگڑا، سلیبس کے ہاتھ سے رگڑا، اور ایسا رگڑا کہ ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کا قتل عام ہونا، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ایک وقت تو تمہارا یہ تھا کہ آسمان سے ابر سایہ کرتا تھا، زمین تمہیں پانی دیتی ہے، جنت سے تمہارے لیے دسترخوان اترتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں چھینا اور کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ اور آپ اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ایسی توبہ نہیں کرنی ہے کہ صبح میں توبہ کر لی، شام میں واپس، یہ تو مذاق ہو گیا اسلام۔ اللہ نے جو فرمایا کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ دوبارہ بندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ اور میرا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، جیسا ایک ماں کا ایک اکلوتا ایک بیٹا ہے اور گم ہو گیا، ماں کتنی پریشان ہوگی اگر ہوا سے دروازے کو ہوا لگ جائے گی اور اس کی وجہ سے دروازہ ہلے گا تو ماں کو کہے میرا بیٹا آ گیا، فون کی رنگ بجے گی میرے بیٹے کا فون آیا ہوگا، یہی سوچے گی نا، وہ اکلوتا ایک بیٹا تھا، گم ہو گیا، ہاتھ سے چلا گیا، کہیں سے کچھ آواز آ رہی، میرے بیٹے کی آواز آئی ہوگی، کتنا پریشان ہوگی۔ جب وہ بیٹا اس کے سامنے آئے گا تو ماں کتنی خوش ہوگی، یہ رونے کا موقع نہیں لیکن اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل جائیں گے کہ میرا بیٹا آ گیا، گلے سے لگ گیا۔ فرمایا ایک بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ ماں جتنا خوش ہوتی ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے میرے دربار میں آیا اور میرے پاس معافی لے کر آیا۔ تو میرے دوستوں، ہاں ہم کسی کو تانا نہ دیں، جیسا کل میں نے آپ کو بتایا کہ تانا دیں گے، کسی کو آر دلائیں گے تو اس کی سزا کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ جب کسی کو آپ تانا دو گے یا کسی کو آر دلاؤ گے، اگر کسی بندے نے توبہ کر لی، وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، آپ نے اس کو آر دلائی، قسم خدا کی جب تک آپ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگے آپ کو اللہ موت نہیں دے گا۔ اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا بندوں کے اوپر کہ میرے بندے کو تانا مت دو، میں نہیں دیتا ہوں، تم کون ہوتے ہو تانا دے گا؟ تو میرے دوستوں، ہم اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں۔ دونوں جوان تھے، وہ آپس میں بحث، بہت کام کی بات ہے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کا کہنا یہ تھا کہ بھئی اللہ کی نظر کرم اس بندے پر ہر وقت رہتی ہے جس نے کبھی آج تک گناہ نہیں کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جس بندے سے گناہ ہوا ہے اور دوبارہ اس نے توبہ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی نظر کرم زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں بحث کر رہے تھے، نوجوان راستے سے چل رہے تھے، ایک بوڑھے میاں سامنے سے آ گئے،
تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ ہمارا فیصلہ کریں، ہم دونوں ایک معاملے میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی جس نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا ہے، نہ صغیرہ گناہ کیا نہ کبیرہ گناہ کیا، اللہ کی نظر رحمت اس کے اوپر ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، جس بندے سے گناہ ہوا ہے دوبارہ اس نے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، اللہ اس بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے۔ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، جیسا آج کل ہمارے راستے سے چلتے تھے مفتیان کرام فتوے دے دیتے ہیں چلے ساری جگہ پر، ہمیں عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں دھاگا کاٹتا ہوں، میرا کام ہے دھاگا کاٹنے کا، اور دھاگا کاٹتے کاٹتے جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے نا تو دوبارہ میں اس دھاگے کو باندھ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، تو اس دھاگے پر میری نظر زیادہ رہتی ہے کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ ٹوٹ کر دوبارہ اللہ سے جڑا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ کہ ٹوٹ نہ جائے، دوبارہ میرے دربار میں آئے۔ تو ہم اللہ سے اپنا رشتہ ایسا جوڑ دیں کہ ہم ٹوٹ تو چکے ہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے، سب کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے ایسے اللہ کے ولی بزرگ جن کے اوپر اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ ہم سب تو اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں، ہمارا رشتہ تو اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ ہمیں اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، ایسا جوڑنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ہم نے جو رشتہ جوڑا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں ایسے گناہ سے۔ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع آ جائے، اللہ تو حفاظت فرما لے، میں پناہ میں آ جاتا ہوں، تیرے علاوہ میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا